میزبان حیا جاوید کے ساتھ کشمیر آن لائن میں جڑنے والے ناظرین کا استقبال ہے۔ خلوص ورا سلام قبول کریں۔ 27 دسمبر 2024 بمطابق 24 جمادی ثانی 1446 ہجری بروز جمعہ۔ تو ناظرین ڈالتے ہیں آج کے خبرنامے پہ ایک نظر۔ جموں کشمیر میں بنا خلل بجلی کی سپلائی بحال رکھنے کے لیے علاج صرف 100% میٹر ہے، ہیٹر نہیں۔ لوگوں کے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے انتظامیہ دن رات محنت کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ۔ کچھ لوگ جو ہیں 4 بلب کا اگریمنٹ کرتے ہیں اور پھر گھر میں 4 ہیٹر لگاتے ہیں۔ ہم اپنا سسٹم 4 بلب کے حساب سے تیار کرتے ہیں لیکن لگتے 4 ہیٹر ہیں۔ آہستہ آہستہ اس کا علاج میٹر میں ہی ہے۔ ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیوں میں نوجوانوں کو ہنر سے آراستہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ آئین ہمیں سکھاتا ہے کہ ملک میں کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی۔ چلے کلان کے تیور سخت۔ جموں کشمیر اور لداخ میں شدید سردیوں کا راج برقرار۔ سری نگر میں شبانہ درجہ حرارت -7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ۔ شوپیاں، پلوامہ اور اننت ناگ مسلسل سرد ترین علاقے درج۔ آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران بالائی علاقوں کے ساتھ ساتھ میدانی علاقوں میں بھی ہلکی برفباری اور بارشوں کا امکان۔ محکمہ موسمیات۔ ملک کے نائب صدر آج جموں کے دورے پر وارد ہو رہے ہیں۔ ویشنو دیوی یونیورسٹی کے جلسے تقسیم اسناد میں مہمان خصوصی کے بطور شرکت کریں گے۔ ویشنو دیوی اور بھیرو بابا مندر بھی جائیں گے۔ جموں میں حفاظتی انتظامات سخت۔ چلے کلان میں سخت ترین سردی اور شبانہ درجہ حرارت کافی نیچے چلا جانے کے بعد شہری سری نگر سمیت وادی کے دیگر علاقوں میں پانی کے نل اور پائپیں جم گئی ہے۔ لوگوں کو مشکلات درپیش۔ کٹرا ریاسی میں مجوزہ روپ وے کے خلاف 72 گھنٹوں کی ہڑتال کال جاری۔ علاقے میں دوسرے روز بھی بند سے معمول کی زندگی متاثر۔ متعدد لیڈران گرفتار۔ پلوامہ میں NIT کیمپس کے قیام کے لیے 5000 کنال اراضی کے حصول کا خیر مقدم، لیکن مقامی لوگوں کے لیے منصفانہ معاوضہ اور روزگار کی ضمانت کے بغیر منصوبے کی سخت مزاحمت ہوگی۔ وحید الرحمان پرہ۔ صدر دروپدی مرمو نے جنوبی ضلع اننت ناگ سے تعلق رکھنے والے 12 سالہ گلوکار ایان سجاد کو آرٹ اور کلچر کے زمرے میں ان کی کامیابیوں کے لیے پردھان منتری راشٹریہ بال پرسکار سے نوازا ہے۔ خشک موسمی صورتحال کے چلتے ڈوڈا جموں کے جنگلات میں بھیانک آتش زدگی۔ سرسبز درختوں کو نقصان۔ محکمہ جنگلات مقامی لوگوں اور فوج کے ساتھ آگ بجھانے میں مصروف۔ پونچھ کے مینڈر علاقے میں 30 سالہ نوجوان کی لاش پراسرار طور پر نالے سے برآمد۔ کیس درج، تحقیقات شروع۔ اودھمپور جموں میں پولیس نے ملیٹنٹوں کے ایک ساتھی کو پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کر دیا ہے۔ سردیوں میں اضافہ۔ بجلی بریک ڈاؤن جاری۔ لوگوں کو مشکلات کا سامنا۔ شدت کی سردی میں بجلی کی آنکھ مچولی سے وادی کے شمال جنوب میں لوگ پریشان و نالاں۔ شوپیاں پولیس کی جانب سے منشیات کے خلاف مہم میں تیزی۔ مہلورہ زینا پورہ میں NDPS ایکٹ کے تحت لاکھوں مالیت کی جائیداد اور 6 لاکھ نقدی ضبط۔ ادھر بڑگام اور اونتی پورہ میں بھی 2 منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ممنوعہ مادہ برآمد۔ اور آخر میں یہ خبر کہ بڑگام اور گاندربل کے ممبر پارلیمنٹ آغا روح اللہ نے جمعرات کو کہا کہ ریزرویشن کے معاملے پر احتجاج میں شامل ہونے کے لیے میری موجودگی کے بجائے طلباء کی ریزرویشن کا معاملہ اہم تھا۔ انہوں نے کہا کہ الطاف بخاری کو اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے۔ ان باتوں کا اظہار موصوف نے یہاں نامہ نگاروں سے بات چیت کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا کو غیر جانبدارانہ رویہ اپنا کر ریزرویشن معاملے پر اپنی آواز بلند کرنی چاہیے۔ آغا روح اللہ نے کہا کہ میڈیا کو مسائل سے زیادہ حقائق کی ترجمانی کرنی چاہیے، لیکن اس اہم مسئلے پر کسی میڈیا آؤٹ لیٹ نے بات نہیں کی۔
ان کے مطابق وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج میں شامل ہونے کے لیے میری موجودگی کے بجائے طلباء کی ریزرویشن کا معاملہ اہم تھا۔ الطاف بخاری کی جانب سے احتجاج کو پلانٹڈ قرار دینے پر آغا روح اللہ نے کہا کہ الطاف بخاری کی طرح سب کچھ پلانٹڈ نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ الطاف بخاری خود پلانٹڈ ہے اور وہ اسی اینک سے سب کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ ساری اسکیمز کا سینٹرلی اسپانسر اسکیمز کا جو یہاں پہ چل رہی ہے دشا کے اندر آپ ریویو لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ کمزوری ہے، کہاں پہ کیا کرنے کی ضرورت ہے، تو یہی وہی ریویو تھا سینٹرلی اسپانسر اسکیمز کا۔ تو ایم ایل ایز کو بھی انویٹیشن گیا تھا، حالانکہ کوئی ایم ایل اے یہاں پہ پریزنٹ نہیں رہا۔ ممبرس ہوتے ہیں اس کے، وہ آئے تھے، جو جموں میں تھے وہ نہیں آ پائے۔ تو کتنے ایم ایل ایز کو آپ نے انوائٹ کیا تھا اسپیشلی سری نگر؟ یہ آپ ڈپٹی کمشنر سے پوچھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنوں کو کمیونیکیشن بھیجی تھی، کیونکہ میں نے کل ہی اس میٹنگ کا اپروول دیا تھا، کل کتنوں کو انہوں نے کمیونیکیشن بھیجی تھی اور کتنوں نے کنسنٹ دیا تھا۔ کچھ ایم ایل ایز یہاں پہ ہے نہیں، جموں میں ہے، شاید وہ نہیں آتا ہے۔ سر ابھی تک جو ہے ریزرویشن ایک بڑا مدعا ہے، کیا گورنمنٹ کی طرف سے جو جیسا انہوں نے کہا تھا کہ ایک DPPIPR کے تھرو ایک آفیشیل نوٹس نکالا جائے گا، ابھی تک وہ دیکھا نہیں جا رہا؟ تو گورنمنٹ نکالے گی، آپ گورنمنٹ سے بات کیجیے، گورنمنٹ نے بات کی ہے تو وہ نکالے گی۔ اگر صاحب آپ نے اس دن کہا تھا کہ میں آیا ہوں، میں نیشنل کانفرنس ہوں یہاں پہ، لیکن سلمان صاحب نے کہا کہ وہاں پہ کوئی نیشنل کانفرنس نہیں تھا بلکہ وہ دشمنوں کا پروٹیسٹ تھا۔ آپ جرنلسٹ کا مطلب آپ کی دنیا کہاں ہوتی ہے؟ آپ کا مطلب تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس دن بات سب سے بڑی اور سب سے امپورٹنٹ بات جو تھی وہ ریزرویشن، بچے، ان کی ریزرویشن، ان کا مستقبل، اس پہ بات کر رہے ہیں آپ۔ کتنی بات کی آپ نے اس پہ؟ میں امپورٹنٹ نہیں ہوں، کوئی اور امپورٹنٹ نہیں ہو، کوئی اور ایشو نہیں امپورٹنٹ نہیں ہے، اور اپنا کام آپ بھی تھوڑا سا ایمانداری سے کیا کریں۔ اب مسالے سے زیادہ حقائق کی ترجمانی کیا کریں۔ اس دن سب سے بڑی امپورٹنٹ کی بات جو تھی وہ ریزرویشن اور بچے تھے، تو اس پہ آپ تھوڑا سا سوال کرو، اس پہ پتہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ پلانٹڈ تھا، پلانٹ تھا یہ۔ الطاف بخاری کی طرح اس دنیا میں سب کچھ پلانٹڈ نہیں ہوتا ہے۔ الطاف بخاری خود پلانٹڈ ہے، ان کو لگتا ہے سب کچھ پلانٹڈ ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو ناظرین یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔